اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن کے خاص 10 اعمال جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ ذو الحجہ یا قمری سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی تھی، اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا۔ ناظرین، اس اعتبار سے ماہ ذو الحج انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو جو فضیلت بخشی ہے، بالکل اسی طرح ماہ ذو الحجہ کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو بھی خاص فضیلت سے نوازا ہے، اور جو اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ذو الحج کے 10 اعمال جو آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ناظرین، جس طرح باقی مہینوں کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح ماہ ذی الحج کی بھی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے۔ تاریخ اسلام کو اگر کھنگالا جائے تو بہت ہی عجیب منظر سامنے آتے ہیں کہ جس میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی محرم کا مہینہ، اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی ذو الحج کا مہینہ۔ ناظرین، اگر اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے سے آغاز کریں تو محرم کا مہینہ ہے کہ جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے قربانیاں دی، اور اسی طرح اگر آخری مہینے کی بات کی جائے تو ذو الحج کے مہینے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عزیز چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے عظیم اور قیمتی چیز یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ناظرین، 3 ہر ماہ کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے اور خواص ہیں۔ اسی طرح ماہ ذو الحج کی جو خواص ہیں وہ ابھی آپ کو بتاتے چلیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلا عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذو الحج یعنی 1 ذو الحج سے 10 ذو الحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذو الحج میں کوئی ایک عمل کیا ہو اور پھر وہی عمل عام دنوں میں بھی کیا گیا ہو تو وہ عشرہ ذو الحج میں کیے گئے عمل کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحج سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی الحمدللہ یہ ان کو کثرت سے کہا کرو، یعنی ان 10 دنوں میں 3 تسبیحات کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا عمل ہے نفلی روزے کے بارے میں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذو الحج میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اب آپ 9 روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت 9 سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائے گی۔ نمبر 4، چوتھا عمل شب بیداری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عشرہ ذو الحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 5، 5واں عمل عرفہ کا روزہ ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں اب مجھے اللہ تعالیٰ سے قومی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اگلا عمل ہے ذی الحج کے 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو ناظرین، ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 6، بال اور ناخن کاٹنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور ناظرین، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کاٹے، نہ سر کے بال منڈے اور نہ بغل اور ناف کے پیچھے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن بھی ترشوا لے اور بال بھی کٹوائے۔ اور یہ عمل کوئی فرض یا واجب نہیں، نہ ہی سنت ہے، بلکہ یہ عمل مستحب ہے، تو اس کو مستحب کے درجے میں ہی لیا جائے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اسے فرض تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے، اور یہ عمل بال نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، تو اس لیے واجب کو کیا جائے۔ مستحب کا عمل یہ ہوتا ہے کہ کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں، اور واجب کا ترک، واجب کو نہ کرنے والا اور واجب عمل کو چھوڑ دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، اس لیے اس کو مستحب کے ہی درجے میں لیا جائے۔ نمبر 7، تکبیر تشریق کے بارے میں ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے یہ تکبیر کریں۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللحمد۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق 1 مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت بھی ہے۔ نمبر 8، 8واں عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے دونوں ایوم یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اپنا دل زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے مردہ دل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں، اور نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر ثنا تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ تقریب تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے رکھے۔ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کے رکوع و سجود کر کے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور پھر دوسری رکعت میں پہلے سورہ کافیہ اور سورت پڑھ لے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، لٹکائے رکھے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ نمبر 10، 10واں اور آخری عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ محترم ناظرین، یہ جو اعمال آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ تقریباً تمام اعمال کا ذکر قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ملتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں کوئی بھی بدعت رسومات سے بچ کر ان 10 اعمال کو کیا جائے اور خاص اہتمام کے ساتھ کیا جائے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے سال کو کس طرح نعمتوں اور برکتوں میں بدلتا ہے اور آپ کی رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ سارا سال خود محسوس کریں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو میں آج کے بتائے ہوئے 10 عمل ضرور پسند آئے ہوں گے، تو ناظرین یہ 10 اعمال اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔
اگر وہ ان اعمال پر عمل پیرا ہوں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔